لاہور کے علاقے کہنا میں انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں زیر تعمیر ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں مالک مکان کی بیٹی بھی جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کے بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت بھی جاری کی ہے تاکہ غفلت کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ خانہ کعبہ کے اندر سالانہ غسل کعبہ کی بابرکت تقریب، مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشر بن عبدالعزیز کی شرکت۔ تقریب کے دوران بیت اللہ شریف کے اندرونی حصے کو آب زمزم، عرق گلاب اور اعلیٰ خوشبوؤں سے غسل دیا گیا۔ تقریب کی تکمیل کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آن لائن حج پورٹل نے 1.5 لاکھ رجسٹریشن کا سنگ میل عبور کر لیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر حج واجبات کی آن لائن ادائیگی کا نظام بھی بنا لیا گیا۔ ون لنک کے ذریعے حج واجبات گھر بیٹھے جمع کرانا ممکن ہوگا۔ ترجمان نے بتایا کہ رجسٹریشن سے ادائیگی تک حج نظام مکمل ڈیجیٹل ہوگا، جبکہ سمندر پار پاکستانی بھی گھر بیٹھے حج رجسٹریشن اور ادائیگی کر سکیں گے۔ مالی سال کا آخری دن، ٹیکس ادا کرنے والوں کے پاس چند گھنٹے باقی۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کے مطابق کل سے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں سے اگلے مالی سال میں 100% جرمانے کے ساتھ ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ محکمہ ایکسائز کے تمام دفاتر رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے عادی مجرموں سے متعلق مجوزہ بل واپس لے لیا۔ ضروری ترامیم کے بعد آئندہ پارلیمانی اجلاس میں اگست کے دوران بل دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بل پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مجوزہ بل دوبارہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوا دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بل کی متنازع شقیں ختم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پیرا فورس کی کارکردگی بارے اجلاس میں برس پڑی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پیرا میں کسی کو روب جھاڑنے کی اجازت نہیں۔ پیرا فورس میں اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر بالکل نہیں چلے گا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ پیرا کی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور ہمارا مقصد لوگوں کی مشکلات کم کرنا ہے، ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا نہیں۔ نمبر کی جگہ یوزر نیم، واٹس ایپ کا نیا اور منفرد فیچر متعارف کرانے کا اعلان۔ واٹس ایپ نے صارفین کی پرائیویسی کے لیے نیا یوزر نیم فیچر متعارف کرایا۔ اب صارفین کو ایپ کے ذریعے اپنی فیملی، دوستوں یا کسی بھی شخص سے رابطہ کرنے کے لیے اپنا فون نمبر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ IMF کی شرائط، FBR نے سرکاری افسران کے اثاثوں تک بینک کی رسائی کے اعداد و شمار جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ FBR مراسلے کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے مقاصد کے لیے بینکوں کے ایک مخصوص پورٹل کے ذریعے گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری عہدیداروں کے اثاثہ جات کے گوشواروں تک رسائی فراہم کی جا رہی ہے۔ IMF کے بینچ مارک شک 38F کے تحت FBR کو جون 2026 تک اپنی ویب سائٹ پر اس رسائی کے اعداد و شمار شائع کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ شفافیت کو فروغ دیا جا سکے اور بینکوں میں اس سہولت سے متعلق آگاہی پیدا ہو۔ ملک میں تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی۔ خام تیل کے ذخائر اور گیس کی پیداوار میں اضافہ کر دیا گیا۔ ضلع سانگڑ سے تیل اور گیس کے بڑے ذخیرے سے پیداوار شروع ہو گئی۔ ترجمان OGDCL کے مطابق کنویں سے یومیہ 1 کروڑ اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس اور یومیہ 600 بیرل خام تیل بھی نکل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کو 1 لاکھ ای بائکس دینے کا اعلان۔ بائک حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو 14,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگی۔ حکومت پنجاب کے مطابق ہر ای بائک پر 70,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے بعد 2,100 روپے ماہانہ سود سے پاک قسط ادا کرنا ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی صارفین کو فوری طور پر اپنے واٹس ایپ نمبر کو فعال اور رجسٹر سم سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ PTA کے مطابق غیر فعال، بلاک، ڈی ایکٹیویٹ یا غیر رجسٹر سم سے منسلک واٹس ایپ اکاؤنٹس جلد ناقابل رسائی ہو سکتے ہیں۔ PTA کے مطابق واٹس ایپ اکاؤنٹ رابطوں، پیغامات اور ڈیجیٹل شناخت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ واٹس ایپ نمبر ہمیشہ ایک فعال اور درست طور پر رجسٹر سم سے منسلک ہو۔
پاکستان کو 2027 تک سود سے پاک مالی نظام کی تیاری کا فیصلہ۔ حکومت، اسٹیٹ بینک اور SICP مل کر منصوبہ نافذ کریں گے۔ شریعت کے مطابق مالیاتی نظام کے لیے قانونی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بینکوں کے IT نظام کو اسلامی بینکاری کے مطابق بنایا جائے گا۔ اسلامی بینکاری کے لیے عملے کی تربیت کا پروگرام بھی شامل ہے۔ 10 جولائی سے بغیر ویزا افغان شہریوں کو فوری گرفتاری کا فیصلہ۔ 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹس بھیجی جائیں گی، جن میں بغیر ویزا پائے جانے والے افغان شہریوں، ان کے خلاف کارروائی اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 10 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا، جبکہ 2025 کے دوران مجموعی طور پر 11,55,000 سے زائد افغان شہری پاکستان سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ 1 سے 6 جولائی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا پہلا باقاعدہ اسپیل شروع ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، جہلم، چکوال اور اٹک میں وقفے سے بارش متوقع ہے۔